السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے بڑوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے قائدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو دین اسلام کا اور اس امت مسلمہ کا ذرہ برابر بھی درد و غم اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ غالباً کسی چینل کی، بلکہ بڑے چینل کی خبر ہے، اس کا سروے ہے کہ یو پی کے مدارس کے اندر پچھلے 6 سالوں میں داخلہ لینے والے طلبہ کی تعداد میں 3 لاکھ کی کمی آئی۔ 3 لاکھ طلبہ کم ہو گئے۔ انہوں نے مدرسے کے راستے کو چھوڑ کر زندگی کے دیگر شعبوں کے راستوں کو اختیار کر لیا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں، ہماری جو آنے والی قوم ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے آنے والا، وہ مزید تباہی کی طرف چل پڑا ہے۔ یوں تو ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ پہلے سے ہی علماء سے بدظن ہیں، مدارس سے بدظن ہیں۔ علماء پہ کیچڑ اچھالنا، مدارس پہ انگلیاں اٹھانا، اماموں پہ انگلیاں اٹھانا، یہ آج کل کے لوگ جو ہیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس کو اچھا کام گردانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کی تعداد میں کمی ہو جانے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام کی تعداد میں کمی ہو جانا۔ علماء کرام اگر نہ ہوں تو امت کس طرح جیے گی؟ کس راستے پہ چل کے جیے گی؟ علماء کی کیا اہمیت ہے اس امت کے لیے؟ علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ علماء کا کیا کام ہے؟ اور علماء کی کیا خدمات رہی ہیں دین اسلام کے لیے؟ یہ ہم سب سے مخفی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام آج تک جو ہم تک پہنچا ہے اور ہماری نسلوں میں جو آگے بھی چلے گا وہ علماء کرام کے ذریعے ہی چلے گا۔ اگر 1400 سال کے اندر، کسی بھی صدی کے اندر اگر علماء کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، اگر فرض کر لے علماء ختم ہو جاتے کلی طور پر دنیا سے، تو دین اسلام کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا۔ آج ہم جہالت میں زندگی گزار رہے ہوتے، آج ہم تاریکی میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ علماء کرام ہی اللہ کی دی ہوئی، رب کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جن کے ذریعے سے اسلام نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اور ہم اس کی روشنی میں جو ہے خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اپنی نمازیں صحیح طریقے پر پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ زمین کی ایک نعمت ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جن کی روشنی میں ہم چلتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کیونکہ عالم جو ہے اپنی علم کی روشنی میں لوگوں کو، عوام کو دین کی صحیح راہ پر لے کر چلتا ہے اور دین کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر علماء کرام نہ ہوتے تو عوام جو ہے ڈھور ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے عوام کے اندر، عوام کے لیے علماء کرام نے کیا خدمات انجام دی ہے، ان کا کیا مقام ہے اور ان کی کتنی ضرورت ہے۔ سیدھا سا مطلب ہے کہ طلبہ کی تعداد میں کمی ہو جانا اس امت کی مزید تباہی کی دلیل ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں آہستہ آہستہ جو ہے علم کو اٹھا لے گا۔ اور علم کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی، علم کی قرآن اٹھا لیا جائے گا، حدیثیں اٹھا لی جائیں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کرام کو، اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اہل علم کی قلت ہو جائے گی، لوگوں کو صحیح بات بتانے والا کوئی نہیں ملے گا، صحیح مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں ملے گا، قرآن و حدیث کی صحیح رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ پھر لوگ جہالت میں زندگی گزاریں گے، منمانی کریں گے، دین اپنی مرضی کے ساتھ گھڑیں گے، خواہشات کے مطابق دین گھڑ کر اس پر عمل کریں گے، تو امت تباہ ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جتنی زبانیں ہوتی اتنی باتیں ہوتی۔ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری وجوہات اس پر ذکر کی ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں، پچھلے کورونا کال کے اندر جو صورتحال پیش آئی ہے، علماء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، وہ صورتحال یقیناً اس کی ذمہ دار ہے۔ اور اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ ہمارے مدارس کے ذمہ داروں کا، مسجدوں کے ذمہ داروں کا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ اچھے بھلے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور اپنی خدمت کو سمجھ کر اسے اچھے طریقے پر انجام دیتے ہیں۔ کچھ غیر ذمہ دار ایسے لوگ معاشرے کے اندر پیدا ہو گئے جو مدرسے کے محتمم بن کر بیٹھ گئے، مسجدوں کے ذمہ دار بن کے بیٹھ گئے، اور ان کا جو سلوک ہے ائمہ کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ، مدرسین کے ساتھ، وہ سلوک انتہائی غلط اور انتہائی
برا ہے جس کی وجہ سے علماء کرام ائمہ کرام اس لائن سے بدزن ہو کر کٹ گئے۔ طلباء نے ان چیزوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کرونا کال کے اندر، کس طرح کی خبریں ہمارے سامنے نکل کر آئیں۔ بعض مدارس کی صورتحال یہاں تک آئی کہ انہوں نے اساتذہ کو نکال دیا، ان کی چھٹی کر دی، رخصت کر دیا ان کو، اور ان کی پچھلے مہینوں کی جو تنخواہیں رکی ہوئی تھی ان کو بھی نہیں دیا۔ اب بیچارے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ پونجی جمع نہیں ہے، تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے 8,000 7,000 9,000 جو یوں ہی مہینے کے اندر ضروریات میں خرچ ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں جو ان کے مجبوری کے وقت میں کام آ سکے۔ ایسے میں انہیں راستے پہ چھوڑ دیا، بے سہارا، بے یار و مددگار۔ اب بیچارے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بعض خبریں دل کو دہلا دینے والی بھی آئی کہ بعض اساتذہ نے خودکشی تک کی ان حالات سے مجبور ہو کر کے۔ ان چیزوں کو جب طلباء نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مدارس میں پڑھنے والے طلباء نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علماء کرام کے ساتھ، مؤذنین کے ساتھ، اماموں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں اور کس طرح یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ تک نہیں پال پا رہے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر اس لائن میں رہ کر کیا فائدہ جہاں اتنی ذلت بھری زندگی ہو۔ اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہماری عوام، ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کے ذمہ دار، ہمارے بڑے، ہمارے قائد، جو اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے، حالات کی بہتری کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کی نعمت اس وقت تک برقرار رہتی جب تک آپ اس کی قدر کرتے ہیں، اور جب آپ قدر نہیں کرتے، ناقدری کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیتا ہے۔ طلباء کی تعداد میں کمی کا ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک درہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک لاٹھی ہے، ایک سوالیہ نشان، ایک تنبیہ ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ایسے ہی معاملہ چلتا رہا تو آہستہ آہستہ یہ تعداد مزید کم ہوتی جائے گی۔ ایک دن وہ آئے گا کہ علماء، ائمہ، مدرسین، مؤذنین تلاش کرنے سے نہیں ملیں گے۔ لوگ دین کی صحیح رہنمائی کے لیے ترس جائیں گے۔ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو ایک نوکر کی حیثیت سے کم تنخواہ دے دیں، جتنی آج کے دور میں نوکر کی تنخواہ ہوتی ہے۔ مزدوری کرنے والا بھی 500-600 روپے لیتا ہے، اور مدرسے میں پڑھانے والے کی کیا تنخواہ ہے؟ مہینے میں 9,000 10,000، وہ بھی مختلف پابندیوں کے ساتھ، مختلف شرائط کے ساتھ۔ کتنے مدرسین ایسے ہیں جن کو محتمم حضرات نے، مدرسے کے ذمہ داروں نے رسید پکڑا کر کے چھوڑ دیا ہے، جاؤ چندہ کرو، عوام کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو۔ اب وہ 12 مہینے سال کے چندہ کرتے پھر رہے ہیں بیچارے۔ اسی طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چندہ کرنا بری بات ہے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے یہ بھی ایک ضروری کام ہے، اور اسی کے ذریعے مدرسے چلتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ چندہ کر کے بینک بیلنس کر لیا جائے۔ مدرسے کی دیواریں، عمارتیں اچھی بنا لی جائیں، اور مدرسین کے لیے، طلباء کے لیے کچھ نہ کیا جائے۔ اور مدرسے کے اندر جو تعلیم کا نظم ہے اس کے اندر بھی چینجنگ لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مدرسے کے جو نظام ہے تعلیم کے، اس پر زیادہ تر دینی تعلیم پر ہی فوکس کیا جاتا ہے، اور دنیاوی تعلیم کو کلی طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کی سوچ بھی کچھ ایسی بن جاتی ہے کہ وہ صرف اسی تعلیم کو سامنے رکھتے ہیں، دنیاوی تعلیم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ہنر بھی ضرور سیکھنا چاہیے، کسی نہ کسی فن میں ضرور نکلنا چاہیے، تاکہ ناگہانی حالات میں، پریشان کن حالات میں ہمارے لیے وہ ذریعہ بن سکیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دین اسلام پڑھو، عالم بنو، قاری بنو، حافظ بنو، مفتی بنو تو دنیا کمانے کے لیے بنو، لیکن یقیناً یہ بھی شریعت کا حصہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اپنے جسم کے حقوق ادا کیے جائیں۔ جب آدمی اپنے جسم کے حقوق ادا کرے گا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے گا، تبھی تو وہ شریعت پہ عمل کر سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا، روزی تلاش کرنا دین کا حصہ ہے۔ اس لیے آدمی کو خود کو اس لائق بنانا بھی ضروری ہے کہ وہ کسی بھی حالات میں کم سے کم اپنا پیٹ بھر سکے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے، وہ ہنر اپنے اندر پیدا کرے۔ خود کو بالکل خالی اور کوڑا نہ چھوڑیں کہ صرف قرآن و حدیث کو ہی سیکھا، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں سیکھا۔ یہ امت بڑی بے رحم ہے، بڑی ظالم ہو چکی ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ کرونا حالات میں سب کھل کر آشکارا ہو گیا، سب کے سامنے آ گیا۔ مدرسے کے محتمموں نے، بڑے بڑے ذمہ داروں نے، خود کو بڑا اللہ والا کہلانے والوں نے بھی مدرسین کے ساتھ کوئی اچھا اور روا سلوک نہیں کیا۔ یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے کے حالات ہیں۔
یہ سب جو حالات پیش آئے ہیں اور یہ جو رپورٹ ہمارے سامنے نکل کر آئی ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارا معاشرہ ہے۔ ہمیں اس سوچ سے خود کو باہر نکالنا ہے، ان علماء کرام کی قدر کرنی، ان طلباء کی قدر کرنی، ان مدارس کی قدر کرنی ہے، اور مدارس کے ذمہ داروں کو مدارس کے نظام کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مدرسوں کا خیال کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال کریں، بہترین اور اچھی تنخواہیں ان کی مقرر کی جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی دیگر ضروریات کو بآسانی پورا کر سکیں اور یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں۔ تبھی اللہ بھی راضی ہوگا اور دنیا کے اندر بھی زندگی ٹھیک سے گزرے گی۔